الخدمت جو ہے وہ 1.5 ارب سے زیادہ اس کے اوپر انویسٹ کر چکی ہے اس وقت تک. 29,000 بچے اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹر کر چکی ہے. 21 آغوش ہومز پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں. جو 19 ہیں وہ بچوں کے ہیں لڑکوں کے لیے، اور 2 جو ہیں وہ بچیوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں. اس میں بچہ ماں کے پاس رہتا ہے لیکن اس کی لک آفٹر جو ہے اس کے لیے الخدمت تعاون کر آئیں، مل بیٹھیں، غم بانٹیں. معاشرے میں جس طرح شادیاں کرنا ایک میں کہتی ہوں ایلیٹ کلاس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. آنے والا ہر دن رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو ساتھ ایسے لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے پاس ہم نے سامان بنا لیا تو پھر ہم ان کی نیک امداد کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، خاص کر کے عورت کے لیے، تو اس کے لیے وومن ونگ جو ہے وہ سرگرمی عمل. غریب کی ہے بچہ ہے یا بچی ہے اور وہ بریلینٹ ہے، پڑھنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے پھر خدمت تعاون کرتی ہے. آسان نکاح پروجیکٹ کے تحت ہم 2-3 طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. معاشرتی مسائل کی شکار خواتین کو، ان کے ساتھ بچے ہوں، خواتین ہوں، ان کو لیتے ہیں اور ان کو زندگی کی تمام سہولیات فری ملتی ہیں. وہاں فلسطین کا مسئلہ ہے اس وقت، اور جو غزہ کی صورتحال ہے اور کس طرح سے ہم سب کے دل تڑپتے ہیں. تو بس یہی درخواست ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ ہمیشہ کی طرح الخدمت پہ ٹرسٹ کیجئے اور اپنے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے الخدمت تک فنڈز پہنچائیے، تاکہ الخدمت اندرون ملک بھی اور غزہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیک پوڈکاسٹ. آج کی ہماری مہمان شخصیت میرے لیے بڑی سکون کا باعث ہیں، کیونکہ ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تصور ہی نیک بنو نیکی پھیلاؤ ہے. اور اگر خدمت خلق کی بات کی جائے تو ایک شعر ہے جس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا گیا ہے انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو جو انسانیت کی خدمت ہے، جو مجبور نادار مستحق لوگوں کی خدمت ہے، وہ بہت بڑی عبادت ہے. اور اس عبادت کا عملی جو مظاہرہ ہے ہمیں بہت کم نظر آتا ہے لوگوں میں. لیکن آج جو ہمارا مہمان ہے، جو ہمارا جس گروپ کا تعارف ہے، اس کی پہچان ہی خدمت ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کی، جس نے ثابت کیا اور جس نے کر کے دکھایا، اگر کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر لوگ ہوں جو اس نام سے واقف نہ ہوں، کیونکہ یہ جو کرتے ہیں وہ دکھتا ہے. اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی چونکہ میں نے بات کی ہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے، اور ویمن ونگ کے حوالے سے میں خاص طور پہ آج بات کروں گی کہ کس طرح سے وہ آگے خواتین کی فلاح و بہبود کے بہت سارے منصوبے لے کے چل رہی ہیں، اور کون سی نئی چیزیں ہونے جا رہی ہیں، کتنا کام کر چکے ہیں. بہت لمبا سفر ہے. آج اس سفر کا کچھ حصہ ہم شیئر کریں گے ہمارے مہمان کے ذریعے آپ کے ساتھ. آج کی ہماری خاص مہمان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بہت ساری خواتین ان کے نام سے، ان کے جو کام ہیں ان سے واقفیت رکھتی ہیں. آج کی ہماری مہمان ہیں محترمہ کلثوم رانجھا صاحبہ. آپ پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کی. تو چلتے ہیں آج کے مہمان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. خیریت آپ سے سنائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کاز بہت بڑی ہے، نوبل کاز ہے جس کے لیے آپ کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سالوں سے وابستہ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کے ساتھ. تھوڑا بتائیے گا یہ نیکی کا سفر شروع کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1990 میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹرڈ ہوئی بطور NGO. اوکے. اس وقت جو بھی خدمتی کام جتنا بھی تھا اس کو مینیج کیا گیا، اور اس کا بطور NGO اس کو رجسٹر کیا گیا، اور اس سے یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تب سے اب تک کا یہ سفر بہت ساری جسے کہتے ہیں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر جی جی لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. کچھ ایسا ہی ہوا. پہلے اس کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ نعمت اللہ خان صاحب تھے، جو پھر بعد میں کراچی کے میئر بھی الیکٹ ہوئے. جی جی. اس کے ساتھ یہ کہ جو 7 ایریاز میں الخدمت کام کرتی ہے، اور جس میں آپ سب جانتے ہی ہیں، اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. جی جی بالکل. جس میں جو اس کا مین ہے وہ آرفن کیئر پروگرام ہے، ڈیزاسٹر ہے، اور اس کے ساتھ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن، صاف پانی
اور مواخات اور یعنی ان 7 ایریاز میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کی اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے. جی ایسا ہی ہے. اچھا، اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الخدمت والنٹیئر کبھی اپنی جان کو بچاتا نہیں ہے، اور جتنا بھی کام ہے اس میں تنہا الخدمت والنٹیئر نہیں بلکہ الخدمت ڈونر بھی اتنا ہی اجر کا مستحق ہے، یا ان کی تعاون سے ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈونر کی اماؤنٹ آتی ہیں، ڈونر کا تعاون ہوتا ہے، تو اس کی آئی ہوئی رقوم کو خدمت جو ہے وہ دیانت کے ساتھ استعمال کرتی ہے، اور اس کا جو والنٹیئر ہے وہ صبح و شام بالکل مستعد کھڑا ہے اور ان کے اعتماد کو بحال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے آرفن کیئر کا یہاں پہ ذکر کیا، تو تھوڑا بتائیے گا کیا فگرز ہیں، کتنے خاندانوں کو، کتنی فیملیز کو آپ اس کے اندر دیکھا جا رہا ہے الخدمت کی طرف سے؟ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1990 میں الخدمت رجسٹر ہوئی تو 2013 میں اس کا وومن ونگ بھی قائم کیا گیا. یعنی پہلے تو جو بھی ڈونرز تھے یا جو کام ہوتا تھا مشترکہ تھا، لیکن پھر خواتین کے دائرے کے لیے بھی اس کو الگ سے وومن ونگ اس کی قائم کیا گیا، اور اس میں 2013 سے اب تک. اچھا، آپ نے سوال کیا کہ آرفن کیئر پروگرام کے لحاظ سے تو 29,000 بچے اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹر کر چکی ہے، جس میں جو ہے وہ 2 طرح سے آرفن کیئر پروگرام جو ہے اس کے 2 پروجیکٹس ہیں. ایک اس کا ہے آغوش، جس کے تحت 21 آغوش ہومز پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو، بلکہ میں دعوت دوں گی کہ آپ ضرور اس کو دیکھیں، ضرور وزٹ کریں. اور اس میں جو 19 ہیں وہ بچوں کے ہیں، لڑکوں کے لیے، اور 2 جو ہیں وہ بچیوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں. اور الحمدللہ اس میں جو زندگی کی تمام تر سہولیات ہیں وہ بہترین انداز سے مہیا کی جا رہی ہیں. دوسرا ہمارا جو پروجیکٹ ہے آرفن کیئر پروگرام کے تحت وہ فیملی سپورٹ پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اس میں بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، لیکن اس کی لک آفٹر جو ہے اس کے لیے الخدمت تعاون کرتی ہے، اخراجات سارے الخدمت، اور اس میں 5 طرح کی جو مدد ہے وہ الخدمت کرتی ہے. اور اس میں جو جیسے ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی خوراک میں معاونت، پھر ان کی صحت کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ہیلتھ اسکریننگ کے پروگرامز ہیں. خدا نخواستہ کوئی بچہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ، پھر اس کے ساتھ یہ کہ ان کے روزگار کے لیے، ان کی ماں کو اپنی قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے، تاکہ صرف بچہ نہیں بلکہ وہ خاندان ایک معاشرے کا باعزت اور خوددار خاندان بن کے زندگی گزار سکے. تو یہ 5 طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں. جو خواتین ہیں ان کے لیے پھر الگ سے ہر ماہ ایک ٹریننگ کورس کے طور پہ کہہ لیں، یا ان کی کونسلنگ، یا ان کو آگاہی دینے کے لیے، ان کے غموں کو سننے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے، تو وہ خواتین کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر ان کی رکھی جاتی ہے، جس میں یعنی جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں اس وقت ہمارے ساتھ 22,000 فیملیز رجسٹرڈ ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. آل اوور پاکستان؟ جی، آل اوور پاکستان. اور یہ ان خواتین کو ہنرمند بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کی یعنی جیسے میں کہتی ہوں کہ ان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ غم بانٹیں، آئیں مل بیٹھیں غم بانٹیں، بس یہ انداز ہے. اس انداز سے آغاز کرتے ہیں، پھر ان کی جملہ ضروریات کا اندازہ کیا جاتا ہے. ان کی خدا نخواستہ بیماری، ان کی پریشانی، وہ زندگی کے کس دائرے میں زیادہ پریشان ہے، کہ ان کو کیسا تعاون چاہیے، کس لحاظ سے الخدمت ان کے لیے کیا کر سکتی ہے. اس میں پھر ہنر سکھانا بھی ہے، اس میں قرض فراہم کر کے ان کے روزگار بنانا بھی ہے، اس میں ان کی دلجوئی بھی ہے، اس کی کونسلنگ کے ساتھ اگر کوئی ڈپریشن کا اندازہ ہوتا ہے، کوئی ڈپریشن، تو پھر سائیکائٹرسٹ کے ذریعے سے ان کے سیشنز بھی ہیں. جملہ جتنی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی الحمدللہ. اچھا آپ دور حاضر میں بلکہ تھوڑا پیچھے بھی جائیں تو ایک چیز ہم ہمیشہ فیس کرتے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی خاندان نے اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کرنی ہے تو جو رسومات کا بوجھ ہے اس نے گردن جھکا دی ہوئی ہے ماں باپ. بالکل بہت مشکل کر دیا ہے نکاح کو، شادی کو ان رسموں نے. بڑا ہی زبردست الخدمت فاؤنڈیشن کا ویمن ونگ بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے کئی سالوں سے. بالکل آسان نکاح کے نام سے متعارف کروایا گیا پروگرام آپ کا. کیا فرمائیں گی، کیا اس کا فیڈ بیک رہا؟ آسان نکاح پروجیکٹ کے تحت ہم 2-3 طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ
جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہے اور اس کی ضرورت مند ہے اور اس نے اپنی بچی کی نکاح کرنا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ، جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت زیادہ کچھ چیزیں پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ بڑھا لی جاتی ہیں. اچھا، اب اسی طریقے سے معاشرے میں جس طرح شادیاں کرنا ایک، میں کہتی ہوں ایلیٹ کلاس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے، اس لیے کہ اتنی رسومات بڑھ گئی ہیں. اور یقین کریں کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ اللہ کیسے سمجھایا جائے کہ، اور آنے والا ہر دن رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے پھر وہ دیکھا دیکھی اس طبقے کے اندر بھی کہ جن کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک وہ چیزیں بڑھنے لگتی ہیں، سرایت کر رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ شادی باکس جس میں زندگی کی بنیادی ضروریات پر مشتمل ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہ فراہم کرتے ہیں. یا اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے سامان بنا لیا ہے، اور سامان میں کوئی ہم فرنیچر وغیرہ نہیں دے رہے ہوتے قطعاً، اس لیے کہ صرف زندگی کی بیسک برتن، کپڑے، اور جیسے جس سے زندگی کی گاڑی کا آغاز کیا جا سکے اور چولہا سٹارٹ ہو سکے. بالکل یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، تن ڈھانپا جا سکے. بالکل صحیح. اس کے ساتھ اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے پاس ہم نے سامان بنا لیا، تو پھر ہم ان کی نیک قدمداد کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے بھی پھر اگر جیسے ہوتا ہے نا کوئی کارڈ چھپوا کے کر رہا ہے یا کوئی کہے کہ ہم نے کھانا کھلانا ہے، تو ہم اس کی پھر نفی کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اس لیے حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر اور انہی پیسوں میں اور پتہ نہیں کتنی بچیوں کا ہو سکتا ہے. اچھا، پھر بلکہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ویسے بھی ڈونر تک اور مؤثر جو مخیر ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان تک بھی اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو ساتھ ایسے لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ پری میرج آفٹر میرج کاؤنسلنگ کا اہتمام بھی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اب جیسے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا صبر کم ہو گیا معاشرے میں نا، تو اب وہ بہت زیادہ خلا کی اور طلاق کی رشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کے لیے پھر آفٹر میرج یعنی پری میرج کاؤنسلنگ اس کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ ہمارے جو ہیں. اور اس کے ساتھ اب ہمارا ایک ادارہ ہے فلاح خاندان سینٹر. فلاح خاندان سینٹر کے اشتراک عمل سے ہم نے رشتہ ناتا ڈیسک بھی قائم کرنے شروع کیے ہیں کہ ماں باپ پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں ملتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. تو اس طرح بھی اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، خاص کر کے عورت کے لیے، تو اس کے لیے وومن ونگ جو ہے وہ سرگرمی عمل، اور بڑی آسانی فراہم کی جا رہی ہے جانب سے. جی آپا پروجیکٹ تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے، اور ویمن ونگ کے حصے میں بھی بہت ساری ذمہ داریاں آئی ہیں گروپ کی جانب سے. بالکل، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. جس طرح سے کام کر رہا ہے الخدمت فاؤنڈیشن، کچھ بھی ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ قدرتی آفات آتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں کام کرتے ہوئے آپ کے جو ورکرز ہیں. بالکل. اچھا، اب میں آؤں گی آپا اس جانب کے نکاح کا تو بڑا آسان پروجیکٹ آپ نے بتا دی، اور اس کو میرا خیال ہے فیڈ بیک بہت اچھا ہے آپ لوگوں کو. جو لوگ جن کی نہیں استطاعت وہ بڑے آسانی سے اس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایک راشن پروگرام بھی شروع کیا ہوا تھا مستحق لوگوں میں، اور رمضان میں وہ کئی گنا زیادہ اس کو بڑھا بھی دیا جا رہا ہے. بالکل. تو تھوڑا سا اس بارے میں فرمائیے گا. اچھا، راشن پروگرام ہمارا ایک تو جیسے رمضان پیکج ہم اسے کہتے ہیں، رمضان پیکج کے نام سے کام کرتے ہیں، اور زیادہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں ہی دیا جائے. اس لیے کہ صحیح میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ قوم بھکاری بن جائے. جی بالکل. اس لیے کہ جب وہ لا کے دیتے چلے جائیں تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے کہ پھر تمنا بڑھنے لگتی ہے، لوگ عادی ہونے لگتے ہیں. تو رمضان میں اس کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، جیسے سردیوں میں ونٹر پیکج کا اہتمام کرتے ہیں. یا پھر یہ کہ جو ایک ہم نے بنایا ہوا ہے خواتین نے الخدمت کلاتھ بینک، تو جو کپڑے اس میں جو مستحق لوگ ہیں ان کو موسم کے مطابق، یا پھر یہ کہ دوسرا پروجیکٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویڈنگ ڈریسز ہیں وہ لوگ استعمال کر کے، ایک بار زندگی میں ایک بار استعمال ہوتا ہے اور اس پہ لاکھوں لگائے جاتے ہیں. تو اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے ایک بچی کو دینے کے بعد اس کا شناختی کارڈ لے لیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس میں سے کسی کا بھی، تو پھر وہ 10 دن کے لیے ہم وہ جوڑا دے دیتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات. اچھا، اور اسی طریقے سے مطلب لہنگا ہے یا جو بھی ہے اسی طرح کا لڑکے کا ہوتا ہے، اور پھر وہ 10 دن بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو ڈرائی کلین کروا کے اس کو ہینگ کرتے ہیں، اور پھر وہ سیکنڈ
मैरिज के लिए इस्तेमाल हो जाता है। गरीब की बेटी है, अगर वो चाहती है बहुत तो अच्छा आइडिया, बस ये वाला काम हो रहा होता है इसके तहत। इसके साथ फिर ये कि जो कुछ हमने माहाना वज़ाइफ भी जारी किए हुए हैं, उसमें खासकर सेहत और बच्चों की कोई फीस देना चाहता है, परेशान है उस लिहाज से, तो उसके लिए काम करते हैं। फिर तालीम के लिहाज से फाउंडेशन पाकिस्तान का जो एक प्रोजेक्ट है अल्फलाह स्कॉलरशिप स्कीम, जी जी, कि अगर गरीब की बच्चा है या बच्ची है और वो ब्रिलियंट है, पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए फिर खिदमत ताउन करती है कि जो गवर्नमेंट के इदारों में बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी फीस के लिए वो जैसे डिग्री है उसके हिसाब से, यानी उसका माहाना वजीफा है। और बहुत सारे बच्चे सैकड़ों की तादाद में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बन चुके हैं, अवेल कर रहे हैं इस चीज को। ये बहुत बड़ी नेकी है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और आपा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो मैवन विंग के तहत चलाए जाते हैं। आप लोगों की बड़ी एफर्ट है कि आप भाग दौड़ करती हैं, देखते हैं। अभी जैसा आपने जिक्र किया अल खिदमत क्लॉथ बैंक का एक जबरदस्त आइडिया है। मैं कहती हूँ कि इसमें यह है कि उस बच्ची की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और खुशी भी, बिल्कुल, एक अच्छा ड्रेस उसको पहनने को मिल गया और फिर वो स्टोरी से बचाने के लिए दोबारा वापस बिल्कुल आता है ताकि किसी अगले बच्चे के भी काम आ सके। कफालत यतामा का प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा आप लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कफालत यतामा जिनमें बिल्कुल हमने इब्तिदा उसी से की थी ऑर्फन केयर प्रोग्राम के लिहाज से, कि वो जो बच्चा माँ के पास रहता है और खिदमत उसकी लुक आफ्टर करती है, और या फिर आगोश होम्स हैं उसमें डबल ऑर्फन होते हैं, ठीक है, मतलब माँ भी नहीं है बाप भी नहीं है, या अगर ऐसा है कि एक माँ के बच्चे हैं लेकिन ये कि वो नहीं, उनको जिंदगी की गाड़ी चलाना उसके लिए मुश्किल हो गई है, तो फिर उसको भी ले लेते हैं, खिदमत उसको भी लेती है। लेकिन ये मतलब मुझे तो यूँ लगता है कि खिदमत का ऑर्फन केयर प्रोग्राम जो है ये खिदमत के माथे का झूमर है। बिल्कुल ऐसी है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें कि एजुकेशन को हेल्थ को अगर हम देखते हैं तो हेल्थ में भी फाउंडेशन पाकिस्तान के 52 हॉस्पिटल्स हैं और 350 से ज्यादा एम्बुलेंसेज हैं और सैकड़ों की तादाद में डिस्पेंसरीज हैं, ठीक है। और यानी आपको अंदाजा हुआ कि जैसे डिजास्टर में, जब भी डिजास्टर किसी भी जगह पे डिजास्टर आया तो अलखिदमत हमेशा पेश रही। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है नजर आई है, बिल्कुल पहली सफों में नजर आई है। और इसमें ना कोई किसी की कोई सेहत को देखता है, ना कोई रहनासाली को देखता है, बल्कि वो एक ईमानी जज्बा है, ऐसे एक मुजाहिद की तरह वो बिल्कुल खिदमत इंसानियत के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं। ठीक है। अच्छा आपा, बहुत सारे शेल्टर होम कायम किए गए और उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया। जो खवातीन जिनको उनके अपने प्यारों ने रिफ्यूज कर दिया, नहीं रखा, या जो खवातीन जिनके पास कोई रहाइश का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, एक दो बच्चे भी हैं उनके साथ, तो पूरे पाकिस्तान में शेल्टर होम्स का जो नेटवर्क है उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, शेल्टर होम का मतलब मैं कहूँगी कि हमने जो है वो एक कायम किया है फिलहाल, ठीक है, और वो लाहौर में है और उसमें वही मुआशरती मसाइल की शिकार खवातीन को, उनके साथ बच्चे हों, खवातीन हों, उनको लेते हैं और उनको जिंदगी की तमाम सहूलियात फ्री मिलती हैं वहाँ पे, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ की फैमिलीज जो वहाँ रहती हैं वो तमाम की तमाम अलखिदमत वॉलंटियर बनती हैं। अच्छा, यानी हमने उनके लिए कोई बाकायदा ये तय नहीं कर रखा कि आपने रहना है तो आपने अलखिदमत वॉलंटियर बनना है, बल्कि वो खुद जब काम को देखती हैं तो वो खुद जज्बे के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और डेफिनेटली जो बंदा खुद एक चीज देख रहा होता है, अगर वो इजहार करता है उसका मतलब है वो मुतमईन है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी हमने उनको बिल्कुल अलाउ किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं को पाबंद है कि आप वहाँ रह रही हैं तो आपने इतने घंटे काम करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों अपना जहाँ मर्जी गुजारना चाहें, हम उनके लिए तमाम सहूलियात फराहम करते हैं। अच्छा आपा, जितनी माशाल्लाह से मकबूल है अल खिदमत फाउंडेशन, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी, और थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो हमारे डोनर्स हैं वो कितना ताउन करते हैं या मजीद कितना ताउन दरकार है। बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या जो आप कर रहे हैं वो उसमें हो रहा है या मजीद इमदाद की जरूरत है इस फाउंडेशन। अच्छा, ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह डोनर का बहुत एतमाद हासिल है, ठीक है। और जैसे मैंने इब्तिदा में बात की कि डोनर का ताउन होता है और डोनर अपनी अमानतें हमारे सुपुर्द करता है तो अलखिदमत उसको शफाफियत के साथ लोगों तक पहुंचाती है। डोनर के ताउन के बगैर, वो अंदरूनी मुल्क डोनर हों या बैरून मुल्क डोनर हों, वो खवातीन हों या मर्द हों, वो अलखिदमत पे ट्रस्ट करते हैं और अलखिदमत उनके एतमाद पे पूरा उतरती है। अब भी अगर आप जैसे अब रमज़ान की बात करना चाह रही हैं तो पाकिस्तानी कौम या बल्कि उम्मत मुस्लिमा एक बड़े डिजास्टर से गुजरी है
جی ایسے ہی جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس وقت غزہ کا اور جو غزہ کی صورتحال ہے اور کس طرح سے ہم سب کے دل تڑپتے ہیں اور کبھی لگتا ہے کہ جب بھی کھانا کھانے لگیں یا کچھ بھی کرنے لگیں رات کو اگر کمبل میں لیٹتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں کیا بیت رہی ہوگی. ویڈیو دیکھ لیں تو ویڈیو تو یقین کریں کئی ویڈیوز تو دیکھی نہیں جا سکتی، یعنی آپ ایک یا دو سین کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ میں تو چھوڑتے ہوئے یہ سوچتی ہوں کہ اچھا تو ہیں تو وہ تمہارے بدن کے حصے نا. اچھا اب اس کے لیے پھر یہ کہ لوگ ماشاءاللہ لوگوں نے بہت فنڈ دیا اور الحمدللہ الخدمت جو ہے وہ 1.5 ارب سے زیادہ اس کے اوپر انویسٹ کر چکی ہے اس وقت تک اور مستقل امداد جو ہے وہ جاری ہے. اچھا اب یہ کہ رمضان ان کی ضروریات بھی باقی ہیں اور جو پاکستان کے اندر رہنے والے بے شمار لوگ ہیں جن کی نگاہیں الخدمت کی طرف اٹھی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی باقی ہیں. تو ان کی ضرورتوں کو بھی دیکھیں. جو مہنگائی کا جو صورتحال ہے ایک طوفان سے کم نہیں ہے اور کبھی لگتا ہے کہ ایک مہینے کی گروسری جو ہے وہ پچھلے مہینے تو اتنے کی آئی تھی اور اگلے مہینے اتنے کی آ گئی. آج پیٹرول اتنے کا ہے اور اگلے دن اتنا کا ہوتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ غریب کا بیچارہ جس کا چولہا جلانا اس کے لیے ایک آزمائش بن چکا ہے نا. تو اب یہ ہے کہ جتنا میکسیمم تعاون اپیل ہے اپنے اندرون ملک بہنوں سے بھی اور بیرون ملک بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی کہ وہ دل کھول کے احتیاط دیں. اس لیے کہ فلسطین کا کام فلسطین کی ذمہ داریوں کو نبھانا ان تک ان کی ضروریات کو پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بڑے احسن طریقے سے ذمہ داریاں نبھائی الحمدللہ. اور اہل پاکستان جو ہمارے ہی بدن کے حصے ہیں ان تک ان کی ضروریات کو پہنچانا اور تاکہ وہ بھی اپنا جو ہے سحر افطار آسانی سے کر سکیں. تو یقیناً انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کہ ڈونر کو اور اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے گا اور ہمیشہ کی طرح لوگ اعتماد کریں گے. اور اچھا آپا یہ آپ کا کیمرہ ہے اور تھوڑا سا بتا دیجیے گا جو اس وقت آپ کو ہمارے امت مسلمہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں طریقہ کار کیا ہے کس طرح سے وہ الخدمت فاؤنڈیشن تک اپنی امداد پہنچائیں جو آپ لوگوں نے آگے ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے. طریقہ کار بتا دیجیے. اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ہماری پوسٹ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور انسٹاگرام پہ ہر جگہ پہ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم بھیجنا چاہے وہ اس طرح سے بھیجے اور جو کیش کی صورت میں دینا چاہیں کال آتی ہے ہمیں ہماری انہی پوسٹ کے اوپر ہمارے کانٹیکٹ نمبر بھی ہوتے ہیں. کال آتی ہے اور ہم ہماری گاڑی یا ڈرائیور یا اس کو ہم جو بھی اگر ان کائنڈ ڈونیشن ہوتی ہیں یا کیش کی صورت میں ہوتی ہے چیک ہوتی ہے اس کو ہم منگوا لیتے ہیں. تو بس یہی درخواست ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ ہمیشہ کی طرح خدمت پہ ٹرسٹ کیجئے اور اپنے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے الخدمت تک فنڈز پہنچائیے تاکہ الخدمت اندرون ملک بھی اور غزہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. کلثوم آپا آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے قیمتی ٹائم دیا حالانکہ کچھ طبیعت بھی آپ کی ناساز تھی. بے حد شکریہ آپ کا. جی ناظرین آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا شو جس کا ٹاپک ہی یہ تھا کہ نیک بنو نیکی پھیلاؤ کیونکہ نیکیاں ہی کام آئیں گی اور خاص طور پہ ایک ایسے ادارے کے اوپر جس پہ سب کا ٹرسٹ ہے اور جس نے بڑا شفافیت کے ساتھ آج تک یہ کام کیا ہے اور آگے بھی کرنے جاری ہے. تو اسی اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا تعاون بھی برقرار رکھیے گا. اس کے ساتھ اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.